رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون، ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد، اللہم صلی اللہ علیہ وعلی اہل بیتہ الاطیبین الانجبین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، اللہم صلی لا سیما الامام المبین بقیت اللہ فی الارضین، واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین، اما بعد، فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، صلوات اللہم صلی اللہ علیہ۔ اذان محترم، بڑی ہی عظیم اور بڑی ہی بابرکت شب ہے۔ یہ وہ رات ہے کہ جس رات میں کائنات خوشیوں کو اس انداز میں آپس میں ایک دوسرے کے درمیان بانٹ رہی ہے کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کائنات کا ذرہ ذرہ مسرتوں میں ڈوبا ہوا ہے۔ وجہ صرف ایک ہے، وہ رسول کہ جنہیں رب العزت نے کائنات کی خلقت کا سبب قرار دیا، وہ رسول کہ جنہیں اللہ نے سید المرسلین قرار دیا، وہ نبی کہ جنہیں اللہ رب العزت نے خاتم النبیین کا تاج پہنایا، وہ رسول کہ جنہیں اللہ نے سید و ولد آدم کا لقب عطا فرمایا، وہ رسول کہ جنہیں اللہ نے اپنا حبیب قرار دیا، وہ جو انبیاء کا فخر ہیں، وہ جو اولیاء کا افتخار ہیں، وہ جن پر مشیت ناز کرتی ہے، وہ ذات کہ جن پر رسول سلام کرتے ہیں، وہ ذات کہ جن کی بارگاہ میں آ کر اولیاء سر تسلیم خم کرتے ہیں، وہ عظیم ذات کہ جن کو ملائکہ اپنا سب سے عظیم رسول مانتے ہیں، وہ عظیم ذات کہ جن کی رسالت کی گواہی اور جن کی نبوت کی گواہی سارے انبیاء نے دی ہے، وہ ذات کہ جن کا اقرار عہدہ نبوت عطا کر دے، وہ ذات کہ جن پر ایمان انسان کو جنت تک پہنچا دے، وہ ذات کہ جن کے بغیر کامیابی انسان حاصل نہ کر سکے، وہ ذات کہ جن کی بارگاہ میں آ کر انسان اپنے کو شرف یاب محسوس کرے، وہ ذات کہ جنہیں اللہ اپنی بارگاہ میں بلا کر اپنا مہمان بنائے، وہ ذات کہ جنہیں اس جگہ تک پہنچنے کا شرف ملے جہاں سید الملائکہ جبریل کے قدم رک جائیں، وہ ذات
کہ جن سے اللہ ہم کلام ہو، وہ ذات کہ جن کے ذریعے سے قرآن کائنات تک پہنچے، وہ ذات کہ جن کے ذریعے سے شریعت انسان کو پتہ چلے، وہ ذات کہ جن کے ذریعے سے اللہ کی بندگی کا طریقہ اور سلیقہ انسانوں کو معلوم ہو جائے، وہ ذات کہ جن کے بارے میں سوال قبر میں کیا جائے، وہ ذات کہ جن کے اقرار کے بغیر انسان محشر میں کامیاب نہ ہو پائے، وہ ذات کہ جن پر ایمان لانے ہی پر انسان مؤمن کہلائے، وہ ذات کہ جن کی بارگاہ میں آنے کے بعد انسانیت کو سکون اور اطمینان محسوس ہو، وہ ذات کہ جن کے پاس آنے کے بعد سارے انسان اپنے اختلافات کو بھول کر ایک ذات پر اتحاد کریں۔ ایسی عظیم الذات، ایسی عظیم الشان ذات کہ جنہیں اس زمین کے اوپر محمد اور پھر عرش پر جنہیں احمد کے نام سے جانا جائے، جن کا نام سننے پر انسان پر صلوات فرض قرار پائے اور جن پر درود کے بغیر انسان کی دعائیں اللہ کی بارگاہ تک نہ پہنچ پائیں، مل جل کر ایک دفعہ صلوات بھیج دیجئے۔ عظیم ذات کہ جنہیں اس کائنات میں اللہ رب العزت نے بھیجا، کل کا وہ دن کہ جس دن جناب عبداللہ کا بیٹا جناب آمنہ کی آغوش میں کچھ اس انداز میں آیا کہ کائنات خوشی سے جھوم رہی تھی، اس طرح سے آپ تشریف لائے کہ پھر اس کائنات سے کفر و نفاق کا خاتمہ ہو گیا، اس انداز سے اس شمع رسالت کو پروردگار نے فروزاں کیا کہ پھر کائنات نے محسوس کیا کہ اب تاریکیاں ختم ہو رہی ہیں، جہالتوں کے اندھیرے مٹ رہے ہیں، اس لیے کہ وہ عظیم رسول کے جنہیں رب العزت نے نور بنا کر بھیجا وہ اس کائنات میں تشریف لا رہی ہیں، وہ ذات کہ جن کی عظمت کا احساس اللہ کو اتنا کہ کبھی یاسین کہہ کر خطاب کیا، کبھی طٰہٰ کہہ کر خطاب کیا، کبھی مزمل کا لقب دیا، کبھی مدثر کا لقب دیا، اتنی عظیم ذات کہ جن کے اس دنیا میں آنے پر اللہ یہ کہے کہ ہم نے انسانیت پر احسان کیا، ہم نے انسانیت پر منت رکھی کہ ان کے درمیان یہ رسول بھیجا، جن کی آمد کو اللہ کائنات پر اپنا احسان سمجھتا ہے، ایسے رسول کی آمد کی شب ہے، کائنات مسکرا رہی ہے، کائنات کا ایک ایک گوشہ ہے جو خوشیاں منعقد کر رہا ہے، یہ جشن، یہ سرور کی محفلیں صرف ایسا نہیں ہے کہ بزم انسانی میں منعقد ہو رہی ہیں، بلکہ آپ عرش کی طرف نظر اٹھا کر دیکھیں، ملائکہ آج جشن منعقد کر رہی ہیں، انبیاء آج جشن منعقد کر رہی ہیں، رسولوں کی بزم میں آج خوشیوں کا ماحول ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس پر بھی نظر پڑتی ہے اس کے سید و سردار ہمارے آقا اور رسول ہیں، رسولوں کو دیکھیں تو ان کے سید و سردار ہمارے رسول، نبیوں کو دیکھیں ان کے سید و سردار ہمارے رسول، انسانوں کو دیکھیں ان کے سید و سردار ہمارے رسول، ملائکہ کو دیکھیں ان کے سید و سردار ہمارے رسول، حتیٰ جنات کو دیکھیں، بشر کے ایک ایک انسان کے ایک ایک حصے کو، ساری کائنات کے ایک ایک گوشے پہ نظر ڈالیں، ساری کائنات کے سید و سردار ہمارے رسول۔ کیوں؟ اس لیے کہ آواز قدرت آئی کہ لولاک لما خلقت الافلاک، اے پیغمبر اگر آپ کو خلق نہ کرنا ہوتا تو نہ یہ آسمان ہوتے، نہ یہ زمین ہوتی، نہ یہ ستارے ہوتے، نہ یہ چاند ہوتا، نہ یہ سورج ہوتا، نہ یہ عرش ہوتا، نہ یہ فرش ہوتا، نہ یہ سمندر ہوتا، نہ یہ پہاڑ ہوتا۔ اس کے معنی ہے کہ کائنات اگر ہے تو رسالت مآب کی بنا پر ہے۔ اب آج وہ عظیم ذات کائنات میں
آ رہی ہے کہ جن کے آنے پر سورج بھی خوش ہے، جن کے آنے پر چاند بھی خوش ہے، جن کے آنے کے اوپر ستارے بھی جشن منا رہی ہیں، جن کے اس دنیا میں آنے پر زمین خوشیاں منا رہی ہے، جن کے اس دنیا میں آنے کے اوپر یہ عرش الہی ہے کہ جو جشن میں مصروف ہے۔ کیوں؟ وجہ خلقت کائنات رسول آ رہے ہیں۔ ذرا آپ محسوس تو کریں کتنا عظیم درجہ اور رتبہ ہمارے رسول کا ہے۔ کون سمجھ سکتا ہے کس کے اندر یہ طاقت، لیاقت، صلاحیت ہے کہ جو عظمت پیغمبر کو سمجھ سکے؟ کون سمجھ سکتا ہے؟ اس عظمت کو سمجھنے کے لیے تو ایک جملہ کافی ہے کہ آواز دی کہ کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا کہ جس وقت جناب آدم کی خلقت بھی نہیں ہوئی تھی۔ آپ انصاف سے بتائیں، خلقت آدم سے پہلے جنہیں منصب نبوت مل رہا ہو، ایسی ذات کہ جو اس وقت بھی اس کائنات کے لیے نبی قرار پائیں، کہ جب اس کائنات کا پہلا انسان، اس کائنات کی پہلی شخصیت ابھی خلقت بھی نہیں پا رہی ہے، تو جب ایسی شخصیت کی خلقت سے پہلے، جناب آدم سے پہلے آپ کو خلقت مل رہی ہے، تو اب ان کی عظمت کو کون جان سکتا ہے؟ جتنے پرانے سے پرانے بشر کی طرف پلٹ کر آپ جائیں کہ تم بتاؤ عظمت پیغمبر کیا ہے، وہ کہے گا میں اپنے بعد والوں کے بارے میں تو بتا سکتا ہوں، اپنے سے ما قبل والے کے بارے میں کیا بتاؤں؟ اب آپ انصاف سے بتائیے، میرے نبی کی عظمت کا یہ عالم ہے، میرے نبی کی عظمت کا وہ درجہ ہے کہ جناب آدم بھی نہیں کہہ سکتے کہ نبی میرے جیسے ہیں، تو اب آپ انصاف سے بتائیں جب آدم میرے جیسے نبی نہیں کہہ سکتے تو یہ آدمی کیسے کہہ سکتا ہے کہ نبی میرے جیسے ہیں؟ ایک دفعہ مل جل کے صلوات بھیج دیں آپ۔ عظمت پیغمبر یہ ہے، کائنات کی اول مخلوق بعد پروردگار، اگر اس کائنات میں کوئی مخلوق ہے تو بھی نبی کریم ہیں۔ اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے پروردگار نے نور پیغمبر کو خلق فرمایا ہے، آپ سے پہلے کوئی شے نہیں ہے۔ اسی لیے جس موقع کے اوپر انسان یہ پوچھنے لگتا ہے کہ نبی کریم کب پیدا ہوئے، نبی کریم کب دنیا میں آئے، نبی کریم کو کب اللہ نے بشکل نور خلق فرمایا، انسان کے بس میں جواب دینا نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وقت کا آغاز تب سے ہوتا ہے کہ جب کائنات میں وقت کو خلق کیا جاتا ہے۔ وقت کا انتظار یا وقت کے اوپر جو قدرت ہے وہ اس بنا پر ہے کہ وقت کا تعلق سورج سے ہے، سورج کی بنا پر یہ وقت مقرر کیا جاتا ہے۔ اب آپ انصاف سے بتائیے، انسانی اختیار میں وقت تب آتا ہے کہ جب سورج کو خلقت ملتی ہے۔ ہم نے سورج سے پوچھا کہ یہ بتاؤ خلقت پیغمبر کس زمانے میں ہوئی؟ یہ سورج پیچھے ہٹ گیا، سر جھکا چکا ہے، اپنے ہاتھوں کو نیچے بڑے ادب کے ساتھ رکھ کے وہ اعلان کر رہا ہے کہ میری خلقت تو خلقت پیغمبر کے بعد ہزاروں سال کے بعد ہوئی ہے۔ تو جب میں بعد پیغمبر اتنی مدت کے بعد پیدا ہوا تو پھر میں کیسے بتا سکتا ہوں کہ مجھ سے پہلے پیغمبر کی خلقت کب ہوئی ہے؟ انسان جب سورج کی خلقت کے بارے میں نہیں بتا سکتا تو پھر خلقت پیغمبر کے بارے میں کیسے گفتگو کر سکتا ہے؟ اسی لیے انسانوں کو اگر واقعاً خلقت پیغمبر کے بارے میں گفتگو کرنی ہے تو ان ذوات سے پوچھنا ہے کہ جنہیں رب العزت نے پیغمبر اکرم کے ساتھ خلقت عطا کی ہے۔ خلقت پیغمبر کے ساتھ رب العزت نے جس ذات کو اس کائنات میں پیدا کیا وہی بتا سکتے ہیں کہ نبی کریم کا رتبہ کیا ہے، وہی بتا سکتے ہیں کہ نبی کریم کی عظمت کیا ہے۔ کون بتائے کہ نبی کریم کتنی عظمت پر فائز ہیں؟ صرف وہی بتا سکتا ہے کہ جن کے نور کو نور پیغمبر سے اللہ نے خلق کیا ہے۔ پروردگار نے سرکار امیر المؤمنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے نور کو نور پیغمبر سے خلق فرمایا۔
اس بنا پہ نبی کریم کی جو معرفت سرکار امیر المؤمنین کے پاس ہے وہ دنیا میں کسی کے پاس کوئی نہیں جانتا کہ نبی کریم کا درجہ اور رتبہ کیا ہے، صرف سرکار امیر المؤمنین جانتے ہیں۔ اور جس موقع کے اوپر اب امیر المؤمنین کی بارگاہ میں ہم پہنچے کہ اے اللہ کے برگزیدہ ولی، اے اللہ کے رسول کے وصی، آپ ہمیں بتائیے کہ اللہ کے رسول کا درجہ کیا ہے۔ آپ نے اعلان کیا وَمَأْخُوذًا عَلَى النَّبِيِّينَ مِيثَاقُهُ، یہ نہج البلاغہ میں سرکار امیر المؤمنین کا جملہ ہے۔ فرماتے ہیں کہ نبی کریم کو پہچانو، رسول عظیم کی عظمت کا اقرار کرو۔ آپ کی عظمت کا حال یہ ہے کہ سارے نبیوں نے اس آخری نبی کی نبوت و رسالت کا اقرار کیا ہے۔ مأخوذاً علی النبیین میثاقہ، اللہ رب العزت نے سارے نبیوں سے وعدہ لیا ہے، سارے نبیوں سے میثاق لی ہے، سارے نبیوں سے عہد لیا ہے کہ میرے رسول کا اقرار کرو۔ اقرار پیغمبر کی بنا پہ ان نبیوں کو اللہ نے نبوت دی ہے، اقرار نبوت کی بنا پر ان رسولوں کو رسالت ملی ہے، اقرار پیغمبر کی بنا پہ ان رسولوں کو اللہ نے اپنا نمائندہ بنایا ہے۔ آپ نے محسوس فرمایا عظمت اس بلندی پر ہے کہ جس بلندی کا اقرار اور احساس انسان کے لیے بڑا مشکل ہے، سمجھ ہی نہیں سکتا۔ ذات اتنی عظیم ہے کہ جناب عیسیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں نبی ہوں اس بنا پر کہ میں نے آخری رسول کو نبی مانا ہے۔ جناب ابراہیم کہ جو اس کائنات کے عظیم رسول ہیں، اولو العزم نبی، وہ اعلان کر رہے ہیں کہ میں نے آخری نبی کا اقرار کیا ہے، تب جا کر مجھے رسالت و نبوت ملی ہے۔ جناب موسیٰ، جناب نوح، جناب آدم، جناب ادریس، جناب یعقوب، جناب یوسف، سارے نبیوں کا عالم یہ ہے کہ پہلے ہمارے نبی کا اقرار کریں اور پھر اس کے بعد ان کو یہ شرف ملے کہ ان کو منصب پروردگار ملے۔ اب ذرا سوچئے، اگر نبی کریم کی امت کو ایک دسترخوان پر بٹھا دیا جائے تو ان صاحبان ایمان کو اپنی قسمت پر ناز کرنا چاہیے کہ جہاں نبی کریم کی امت آ کر بیٹھی ہے، اس نبی کریم کی امت میں انبیاء ہیں، ان نبی کریم کی امت میں اولیاء ہیں، نبی کریم کی امت میں رسول ہیں، اور اسی دسترخوان پر ان مؤمنین کو بھی بیٹھنے کا موقع مل رہا ہے۔ نبی کریم کا اقرار انسان کو اتنی بلندی عطا کر دیتا ہے کہ پھر نبیوں اور رسولوں کے ساتھ بیٹھنے کا موقع مل جاتا ہے۔ انسان جب اپنی قسمت کو دیکھے، جب اپنی اہمیت کا احساس کرنے لگے تو پتہ چلتا ہے کہ کس بلندی پر اللہ نے اسے قرار دیا ہے۔ یہ صاحبان ایمان کا رتبہ کم نہیں ہے۔ جو اپنی زبان سے آخری رسول کا اقرار کر رہا ہے، اس کے معنی ہے کہ وہ اس جگہ پر جا کر انبیاء اور اولیاء کے ساتھ بیٹھ رہا ہے جہاں پر نبی کریم کی امت بیٹھی ہے۔ اور پھر ایک جملہ کہتا چلوں، نبی کریم کے امتی صرف یہ مسلمان نہیں ہیں، نبی کریم کے امتی صرف یہ مؤمن نہیں ہیں، نبی کریم کے امتی انبیاء ہیں، نبی کریم کے امتی سارے رسول ہیں، نبی کریم کے امتی سارے اولیاء ہیں، نبی کریم کے امتی سارے اوصیاء ہیں۔ اتنی عظمتوں پر فائز رسول اگر کسی میدان میں مجمع کے درمیان یہ اعلان کرے کہ میں جس کا مولا ہوں اس کے علی مولا ہیں، تو پھر یہ نہ کہنا کہ 1.25 لاکھ مجمع کے درمیان یہ اعلان کرنے کے معنی ہے کہ 1.25 لاکھ مجمع ہی ہے کہ جو نبی کریم کو نبی مانتا ہے۔ نہیں،
بلکہ نبی کریم کی نبوت اور رسالت کا اقرار سارے انبیاء کر رہے ہیں، سارے اولیاء سارے اوصیاء کر رہے ہیں، اور ان سب کے اقرار کے بعد انہیں یہ منصب مل رہا ہے۔ اور اب نبی کریم یہ کہہ رہے ہیں کہ جس جس کا میں مولا ہوں اس کے یہ علی مولا ہیں، یعنی رسالت مآب اعلان کر رہے ہیں۔ آج تک آدم کا میں مولا تھا، آج کے بعد علی مولا ہے۔ آج تک نوح کا میں مولا تھا، آج سے علی مولا ہے۔ آج تک ابراہیم کا میں مولا تھا، آج سے علی مولا ہے۔ آج تک عیسیٰ کا میں مولا تھا، آج سے علی مولا ہے۔ آج تک یعقوب کا میں مولا تھا، آج سے علی مولا ہے۔ آج تک یوسف کا میں مولا تھا، آج سے علی مولا ہے۔ آج تک ادریس کا میں مولا تھا، آج سے علی مولا ہے۔ یعنی آج تک انبیاء کا میں مولا تھا، آج کے بعد سے سارے انبیاء کے مولا علی ابن ابی طالب ہیں۔ ایک دفعہ مل جل کے صلوات بھیج دیں آپ۔ ایسے نبی کی آمد کی شب ہے، ایسے عظیم الشان نبی کہ جن کی بارگاہ میں عظمتیں سر بسجود دکھائی دیتی ہیں۔ ایسے نبی کی عظمت کو محسوس تو کرے، کائنات کیا سمجھ پائے وہ نادان جو یہ کہہ دیتے ہیں کہ نبی میرے جیسے۔ ان نادانوں کی عقل پہ ماتم کرنے کو دل چاہتا ہے، ان سے زیادہ کم ظرف کوئی ہو نہیں سکتا، اس لیے کہ انہوں نے پہچانا ہی نہیں کہ نبی کون ہے۔ نبی کی عظمت کو تو پہچانے۔ میں نے سورہ حشر کی جس آیے شریفہ کو سرنامہ کلام کے طور پہ آپ سبھی کی خدمت میں عرض کیا، یہ 21ویں آیے شریفہ، ارشاد رب العزت ہے کہ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل، اگر ہم نے اس قرآن کو پہاڑ پر اتار دیا ہوتا، لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، تم سب دیکھتے کیا کہ یہ پہاڑ اللہ کے خوف اور خشیت کی بنا پر ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا۔ محسوس فرمایا، یہ پہاڑ جو سب سے زیادہ مضبوط ہے، اس پہاڑ کے اندر یہ طاقت اور توانائی نہیں ہے کہ اس قرآن مجید کے وزن کو اٹھا سکے۔ آپ انسانی مزاج کو پہچانیے، آپ انسانی سفر کو دیکھیے۔ انسان جو آج گھروں میں چھتوں کے نیچے آ کر بیٹھا ہے، یہ سفر کہاں سے شروع ہوا تھا؟ یہ انسان نے اپنے سفر کو شروع کیا درختوں پہ جا کر بیٹھتا تھا، لیکن ظاہر ہے کہ جب تیز ہوائیں چلنے لگتی تھیں تو یہی درخت اس کے لیے عذاب بن جاتے تھے۔ یہی تیز بارش کے موقع کے اوپر درختوں کے نیچے بیٹھا ہوا انسان پریشان لگنے لگتا تھا۔ انسان کیا کرے؟ اس نے زمین پہ نظر ڈالی، زمین میں موجود اس مٹی کو اس نے اٹھایا، مٹی کو پانی میں مخلوط کیا، اور پھر مٹی کو جمع کر کے اس نے دیواریں بنائیں، چھتوں کے لیے اس نے پتیوں کا استعمال کیا۔ لیکن ظاہر ہے یہ جو مٹی کے ذریعے سے بنائی ہوئے گھر کی دیواریں تھیں اور یہ پتیوں کے ذریعے سے سایہ کیا گیا تھا، یہ کتنے دن اس کا ساتھ دیتا؟ تیز بارش میں دیواریں بیٹھ گئیں، تیز ہواؤں میں پتیاں اڑ گئیں، نتیجے میں گھر ختم ہو گیا۔ کیا کرے انسان؟ اس انسان نے اب اس مٹی کو ایک جگہ جمع کیا، اس مٹی کو پانی کے ذریعے سے جمایا، اور پھر اس کو آگ میں پکا کر اس نے اس کو اتنا پختہ کیا کہ وہ اینٹ بن گئی۔ اب اسی اینٹ کے ذریعے سے اس نے اپنی دیواروں کو تعمیر کیا۔ ابھی تک پتیوں کے ذریعے سے چھت تعمیر ہوتی تھی، اب انہی اینٹوں کا استعمال کر کے اس نے چھت کا بھی تیار کرنے کا ایک ذریعہ تلاش کر لیا، اور اب اس اینٹ کے گھر میں اس نے رہنا شروع کیا۔ تیز بارش ہوئی، گھر نے اس کو بچا لیا، آندھیاں چنی، اس گھر میں وہ محفوظ بیٹھا رہا۔ لیکن کب تک؟ ایک دن اچانک اس زمین نے اب جو کروٹ لی، اس زمین پہ جو زلزلہ آیا، ارتھ کویک، اب نتیجہ یہ ہوا کہ یہی گھر اس کی قبر بن گیا۔ جتنے پختہ گھر میں رہ کر انسان خود کو محفوظ سمجھ رہا تھا، اب پتا چلا کہ یہی گھر اس کے لیے قبر بن چکا ہے، اس قبر میں وہ دفن ہو گیا۔ کیا کرے؟ پھر انسان نے سر جوڑ کر سوچنا شروع کیا۔ یہ سارے انسان ایک دوسرے سے مشورے کرتے ہوئے اب ایک نتیجے تک پہنچے۔ مٹی کا گھر بارش سے نہیں بچا سکا،
یہ پتیاں اس کو آندھیوں سے نہیں بچا سکیں، یہ وہ انسان جو مٹیوں کو جمع کر اینٹوں کے ذریعے سے گھر تعمیر کر کے رہ رہا تھا، اس گھر کو زلزلے کے دوران نہیں بچایا جا سکا۔ اب انسان کیا کرے؟ انسان نے دیکھا لیکن بارش ہوئی، اس کے باوجود یہ پہاڑ محفوظ رہا، یہ زلزلوں کے باوجود پہاڑ محفوظ رہا، تیز ہواؤں کے باوجود پہاڑ محفوظ رہا۔ لہٰذا اب انسان نے جب یہ دیکھا کہ ساری مصیبتوں کے باوجود پہاڑ محفوظ ہے، لہٰذا اب جو گھر بنائے وہ پتھروں کے ٹکڑوں کے ذریعے سے بنائے، تاکہ نہ بارش ستائے، نہ آندھیوں میں اس کو مشکل ہو، اور نہ ہی تیز زلزلوں کے درمیان اس کا گھر تباہ ہو جائے۔ لہٰذا یہ گھر جو اینٹ کے بجائے پتھروں سے بنایا گیا تھا، اس میں انسان بڑی حفاظت کے ساتھ جا کر بیٹھ گیا۔ آپ نے غور فرمایا، انسانی فکر یہ ہے کہ سب سے زیادہ مضبوط پہاڑ ہے، لیکن اللہ کی نگاہ میں پہاڑ کی وقعت اور اہمیت کیا ہے؟ آواز آئی کہ یہ اتنا کمزور ہے کہ میرے قرآن کی آیتوں کو نہیں برداشت کر سکتا، یہ تو اتنا کمزور ہے کہ اس پہاڑ کے اندر تو قرآن مجید کو اٹھانے کی صلاحیت نہیں ہے۔ ایک بات کہتا چلوں، یہ انسان سوچتا ہے کہ مضبوط جگہ اس کو بچا لیتی ہے، انسان یہ سوچتا ہے کہ وہ جگہ کے جہاں کے اوپر وہ بڑی مضبوط شے ہو، اس کی نگاہ میں وہ اس کو بچا لیتی ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ مضبوط جگہ نہیں بچاتی ہے، مضبوط شے نہیں بچاتی ہے۔ کیوں؟ یہ جملہ کیوں میں کہہ رہا ہوں؟ آئیے میں آپ کو ایک منظر کی طرف لے کے چلوں، ایک منظر آپ کی نگاہوں کے سامنے لے کے آؤں۔ اللہ کا سب سے پیارا بندہ، سب سے پیاری مخلوق، سب سے گہرا حبیب ہے کہ جو اب مشکل میں ہے، دشمنوں نے چاروں طرف سے گھیر رکھا ہے، اور اب اس درمیان اللہ کے اس رسول کی حفاظت کرنی ہے۔ کیا صورتحال ہے؟ اللہ کا یہ رسول، اللہ کا یہ حبیب، اللہ کا یہ نیک اور عظیم بندہ ہے کہ جو ایک پہاڑ کے دامن میں ہے، پہاڑ کے اندر موجود ہیں، دشمن باہر ہیں، اللہ کا رسول پہاڑ کے اندر ہے۔ بڑا آسان طریقہ ہے، ایک پہاڑ کا مضبوط ٹکڑا آئے، اس پہاڑ کے اندر موجود رسول کی اس گفا کے دہانے کو بند کر دے، نہ اندر سے کوئی باہر آئے گا کہ جس کو تکلیف پہنچائی جا سکے، نہ کوئی باہر سے اندر آ پائے گا کہ وہ رسول کو تکلیف پہنچائے۔ اللہ، بڑا آسان طریقہ تھا، ایک پہاڑ کا ٹکڑا آتا اور یہ دہانہ بند ہو جاتا، رسول کی حفاظت ہو جاتی۔ لیکن اللہ نے اپنے رسول کو بچانے کا طریقہ کیا اختیار کیا؟ بڑا ہی نایاب طریقہ۔ اس کائنات میں انسانوں کے پاس سب سے زیادہ، سب نے اپنے اپنے گھر بنائے ہیں، سب سے زیادہ کمزور اگر گھر ہے کسی کے پاس تو وہ کس کے پاس ہے؟ ان اوہن البیوت لبیت العنکبوت، قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ سب سے زیادہ کمزور گھر اگر کسی کے پاس ہے تو یہ مکڑی کے پاس سب سے زیادہ کمزور۔ ہوا آتی ہے، ساتھ میں اس کا گھر بھی ہلتا ہے، پانی آتا ہے، ساتھ میں بہا لے جاتا ہے، کوئی اس کے گھر کے لیے پختگی نہیں ہے۔ لیکن اب جب اللہ نے اپنے حبیب کو، اپنے رسول کو دشمنوں کے شر سے بچایا ہے تو پہاڑ کے ذریعے نہیں بچایا ہے، بلکہ جو سب سے زیادہ کمزور سمجھا جانے والا گھر ہے، یعنی مکڑی کا جالا، اس کے ذریعے سے اپنے رسول کو بچایا ہے۔ مجھے جملہ کہنے دیجئے، انسان سوچتا ہے کہ مضبوط پناہ گاہ بچاتی ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ پناہ گاہ نہیں بچاتی ہے، جس کو چاہتا ہے اللہ بچا لیتا ہے۔ ایک دفعہ مل جل کے صلوات بھیج دیں آپ۔ حقیقت یہی ہے، انسان اگر اللہ پر بھروسہ کرے، اس شے کے ذریعے سے رب العزت اپنے بندے کو بچا لیتا ہے کہ جس شے کے ذریعے سے انسان سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ لیکن سوال تو اپنی جگہ پہ ابھی بھی بچا ہوا ہے۔ اے میرے پروردگار،
اگر یہ پہاڑ اتنی مضبوطی کے باوجود اتنی خاصیت اس کی نہیں ہے، اتنی اس کے اندر لیاقت نہیں ہے کہ وہ اس قرآن مجید کو برداشت کر سکے، تو پھر اے میرے پروردگار یہ قرآن آئے گا کہاں؟ اس لیے کہ سب سے زیادہ مضبوط ہماری نگاہ میں تو پہاڑ تھا، لیکن پہاڑ بھی تیری نگاہ میں تو اتنا کمزور ٹھہرا، تو اب یہ قرآن آئے گا کہاں؟ یہ قرآن کہاں پہ نازل ہوگا؟ یہ قرآن کہاں پہ اترے گا؟ اس لیے کہ جہاں بھی اترے اس کو اتنا زیادہ مضبوط ہونا چاہیے کہ وہ قرآن کے وزن کو اٹھا سکے۔ ان آیتوں کی عظمت کے مقابل وہ مضبوط جگہ ہونی چاہیے، بلکہ جملہ کہہ دوں، اب جہاں پہ قرآن نازل ہوگا وہ پہاڑ سے زیادہ مضبوط ہونا چاہیے۔ میں نے تلاش کرنا شروع کیا، پھر قرآن مجید نے آواز دیا کہ یہی قرآن مجید ہے کہ انزلہ بکا روح الامین علی قلبک، اے پیغمبر یہ قرآن مجید ہے کہ جسے جبریل امین لے کر آپ کے دل پہ نازل ہوئے ہیں۔ مجھے جملہ کہنے دیجئے، جس قرآن کی عظمت یہ ہے، جس قرآن کے وزن کو پہاڑ نہ اٹھا سکے، اس قرآن کے وزن کو قلب پیغمبر نے برداشت کر لیا ہے۔ کون ہے کہ جو جناب رسالت مآب کی اس عظمت کو سمجھ سکتا ہے؟ صاحبان ولا مجلس عزا اور اس محفل کو سن رہے ہیں، میں ایک جملہ ان کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، انسانی فکر بھی سامنے آ گئی، الہی فکر بھی سامنے آ گئی۔ انسانی فکر یہ ہے کہ پہاڑ مضبوط ہے، الہی فکر یہ ہے کہ قلب پیغمبر مضبوط ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ پہاڑ بچا لے جائے گا، لیکن اللہ کی نگاہ میں پیغمبر ہیں کہ جو بچا سکتے ہیں۔ بس یہی فکروں کا ٹکراؤ تھا۔ جس نے جسے مضبوط سمجھا وہاں پر پناہ لی، جس نے پہاڑ کو مضبوط سمجھا وہ پہاڑوں پہ چڑھ کے پناہ لے رہا تھا۔ جس کی نگاہ میں قلب پیغمبر مضبوط تھا وہ پہلو میں کھڑا رہا اور دشمنوں سے دفاع کرتا رہا۔ ایک دفعہ مل جل کے صلوات بھیج دیں آپ۔ سرکار امیر المؤمنین کی نگاہ میں پیغمبر سے زیادہ مضبوط پناہ گاہ کوئی نہیں ہے، لہٰذا وہ تمام منافقین کے جو امیر المؤمنین اور رسالت مآب کو چھوڑ کر پہاڑوں پر گئے، انہیں اپنے ایمان کے بارے میں سوچنا ہوگا۔ کچھ ایسے تھے کہ جن کو اللہ رب العزت نے جب یہ دیکھا کہ پہاڑوں پر ہیں، اور کچھ ایسے کہ جو پہلو میں کھڑے ہوئے دفاع کر رہے ہیں۔ لہٰذا اب اللہ کی بارگاہ سے جب قصیدہ آیا جبریل امین کے ذریعے سے، تو لا فتح کا قصیدہ آیا ہے۔ اب یہ اپنی اپنی قسمت ہے، کچھ نے ان کی پیروی کی جو لاپتہ تھے، ہم نے اس کی پیروی کی جو اللہ کی نگاہ میں لافتہ تھا۔ ایک دفعہ مل جل کے صلوات بھیج دیں۔ یہ ہے عظمت پیغمبر۔ دنیا میں کون سمجھ سکتا ہے کہ اللہ کے اس رسول کی عظمت کیا ہے؟ یہ کائنات رسالت مآب کی بنا پہ خلقت پا رہی ہے، لہٰذا اس کائنات کے ذرے ذرے کو رسالت مآب کی بارگاہ میں خاشع اور خاضع ہونا چاہیے، اور یہی وجہ ہے جس کی نگاہ میں جتنا زیادہ پیغمبر اکرم کی عظمت کا احساس ہے، اتنا ہی زیادہ انسان اپنی زندگیوں کو کامیاب بنا رہا ہے۔ میں عرض کروں نگاہ پروردگار میں کتنی عظمت ہے۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ تم سب کی طرف آیا ہے۔ کون آیا ہے؟ یہ دو چیزیں آئی ہیں، ایک نور آیا ہے اور ایک کتاب مبین، کھلی ہوئی کتاب آئی ہے۔ آپ نے کبھی غور کیا جب کتاب کھلی ہوئی ہے، مبین ہے، واضح ہے، تو پھر نور کی کیا ضرورت ہے؟ انسان تو خود بخود پڑھ سکتا ہے، اور یہی وجہ ہے سارے لوگوں نے قرآن مجید کو لینے کے بعد نہ جانے ان کے ذہنوں میں کیا خناس آیا، اعلان کیا کہ ہمارے لیے کتاب پروردگار کافی ہے، کتاب مل گئی بس کافی ہے۔ جبکہ حقیقت یہ ہے کہ نور کے بغیر کتاب نہیں سمجھ میں آ سکتی۔ ایگزامینیشن کا زمانہ ہے، ابھی تو آن لائن کلاسز کے ساتھ ساتھ آن لائن ایگزامینیشنز بھی ہو رہے ہیں۔ اگر
آج ہمارے بچے نے ہم سے یہ بات کہی کہ ہمارے پاس پڑھنے کے لیے انتظام کر دیجئے. ہم نے بڑی اچھی ٹیبل کا انتظام کر دیا, اچھی سی کرسی بنوا کے کارپینٹر کو بلوایا, اچھی سی کرسی بنوا کے اس کو دے دی کہ تم اس پہ بیٹھ کے پڑھائی کرو. اور ہم گئے بازار سے بڑا اچھا ایک لیمپ لے کے آ گئے, جس کی لائٹ, جس کی روشنی, جس میں لگا ہوا بلب بھی بڑا مناسب تھا, جو کتاب پڑھنے کے لیے تھا, کہ جب پورے گھر میں لائٹس آف کر دی جائیں تب بھی وہ ٹیبل پہ بیٹھ کے آرام سے پڑھائی کر سکے. ہم نے ٹیبل کا انتظام کر دیا, کرسی کا انتظام کر دیا, ہم نے اس کے لیے ٹیبل لیمپ کا انتظام کر دیا, اچھی سے اچھی بکس بھی موجود ہیں, اچھی سے اچھی پین بھی موجود ہے, اچھے سے اچھے نوٹ بک بھی سب موجود ہے. ایک دن ہم آفس سے گھر پلٹے, ہم نے دیکھا کہ وہ صاحبزادے ہیں کہ جو اپنی ٹیبل کے اوپر بیٹھے ہیں, سامنے کتاب بھی کھلی ہوئی ہے, چیئر کے اوپر بیٹھے ہیں, ساری فیسیلیٹیز موجود ہیں, لیکن کتاب نہیں پڑھ رہے ہیں. کیا ہو گیا بھائی, خیریت, کیوں نہیں کتاب پڑھ رہے ہو؟ جواب یہ ہے کہ کیا بتائیں ڈیڈی, اس وقت گھر میں لائٹ نہیں ہے, الیکٹرکسٹی نہیں ہے, لہٰذا ہم گھر میں پڑھائی نہیں کر پا رہے ہیں. کیوں؟ آخر کیوں نہیں پڑھ سکتا؟ دماغ وہی ہے, بچہ وہی ہے, چیئر وہی ہے, ٹیبل وہی ہے, ٹیبل لیمپ وہی ہے, بک وہی ہے, پین وہی ہے, نوٹ بک وہی, سب کچھ وہی ہے, اس کے باوجود وہ کتاب پڑھنے سے قاصر ہے. کیوں؟ کہا وجہ صرف یہ ایک ہے, وہ وجہ یہ ہے کہ اس کے پاس روشنی نہیں ہے, اس کے پاس لائٹ نہیں ہے, اس کے پاس نور نہیں ہے. تو اب مجھے جملہ کہنے دیجئے, جب ناقص کتاب کو بغیر ناقص روشنی کے نہیں پڑھا جا سکتا ہے, تو کامل کتاب کو بغیر کامل نور کے کیسے پڑھا جا سکتا ہے؟ دفعہ مل جل کے صلوات بھیج دیں آپ. اسی لیے اللہ نے اپنے رسول کو اس کائنات میں بھیجا ہے تو نور بنا کر بھیجا ہے. اور انتظام دیکھیے آپ, قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین, پہلے نور ہے پھر کتاب ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ نور کے آنے سے پہلے کتاب آ جائے, یعنی نظام پروردگار میں نور کا ہونا کتاب کے لیے اتنا ضروری ہے کہ کتاب سے پہلے نور کو بھیج دیا جائے, کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کتاب تو ہو لیکن نور نہ ہو. تو پھر نظام پروردگار میں یہ کیسے ممکن ہے کہ نور آئے پھر کتاب آئے, لیکن کچھ دنوں کے بعد نور تو چلا جائے لیکن کتاب رہ جائے؟ اے میرے پروردگار, اس کتاب کو بغیر نور کے کیسے پڑھا جائے گا؟ آواز قدرت آئے گی کہ تم پہچانو تو, نازل ایک نور پر قرآن کروں گا, لیکن محافظت کے لیے 14 نور اس کائنات میں قائم کروں گا. ایک دفعہ اور مل جل کے صلوات بھیج دیں آپ. ایک محمد جائے گا, دوسرا محمد آئے گا, ایک نور جائے گا, دوسرا نور آئے گا, دوسرا نور جائے گا, تیسرا نور آئے گا, یہاں تک کہ جب تک روئے زمین پہ کتاب پروردگار ہے تب تک نور پروردگار بھی محفوظ رہے گا, تاکہ یہ شکوہ نہ ہو کہ ہمارے پاس کتاب تو ہے لیکن اس کتاب کو پڑھنے کے لیے, اس کتاب کو سمجھنے کے لیے ہمارے پاس نور نہیں ہے. یہ شکوہ کوئی بشر نہ کرے. لہٰذا پروردگار کا انتظام یہ ہے کہ اس کائنات میں رب العزت نے نور کو ہمیشہ کتاب کے ساتھ رکھا ہے. وہ نبی کہ جنہیں رسول اللہ کہا گیا, وہ نبی کہ جنہیں دشمنوں نے صادق اور امین کہا ہے, اور ان دونوں کلمات کو رسول اللہ نے 2 موقعوں پر استعمال فرمایا. جس موقع کے اوپر رسالت ماں پہلی تبلیغ کے لیے سارے مکے والوں کو لے کے اس فاران کی چوٹی کے اوپر, بلندی کے اوپر پہنچے ہیں, سارا مکہ ہے, سارے مکے کے لوگ ہیں, ان کے درمیان کہنا شروع کیا کہ اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک دشمن کا لشکر ہے جو تم پہ حملے کرنا چاہتا ہے, آیا تم سب میری بات کو قبول کرو گے یا نہیں قبول کرو گے؟ سارے مکے کے رہنے والوں نے ایک زبان ہو کر آواز دی کہ اے عبداللہ کے بیٹے, آپ کو ہم نے آج تک صادق پایا ہے, آپ جو کہہ دیں, آپ کی کہی ہوئی بات ہم سب قبول کریں گے, آپ جھوٹ بول ہی نہیں سکتے. صداقت کا کلمہ پڑھوایا, اور جب سب نے صداقت کا کلمہ پڑھ لیا تو اب یہ اعلان کیا کہ وہ دشمن کا لشکر شیطان کا ہے جو تم سب پہ حملہ آور ہونا چاہتا ہے. اگر بچنا چاہتے ہو تو توحید پروردگار کو مان لو. اعلان توحید سے پہلے اپنی صداقت کا کلمہ پڑھوایا. یہ الگ بات ہے
کہ لوگ یہ کہتے ہوئے کہ سچا مانیں گے لیکن آپ کی اس بات کو نہیں مانیں گے، پہاڑ سے اتر آئے۔ یہ پہلی تبلیغ تھی۔ آخری تبلیغ 1.25 لاکھ کا مجمع ہے، مجمع کے درمیان اعلان کر رہے ہیں کہ بتاؤ میں نے نماز کا پیغام پہنچایا یا نہیں پہنچایا؟ سارے مجمع نے کہا بلا یا رسول اللہ، آپ نے پوری امانت داری سے پیغام پہنچایا۔ میں نے روزے کا پیغام کہا، وہ بھی امانت داری سے پہنچایا۔ میں نے حج کا پیغام کہا، وہ بھی امانت داری سے۔ سارے پیغام کے بارے میں پوچھتے گئے اور مجمع بلا کہہ کر یہ اعلان کرتا رہا کہ آپ نے سارے پیغاموں کو امانت داری کے ساتھ پہنچایا ہے۔ اور اب جب امانت داری کی گواہی مکمل طور کے اوپر اس امت سے رسول اللہ نے لے لی، تو اب رسالت مآب نے اعلان فرمایا کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، یعنی اس کے معنی ہیں کہ جب ولایت کا اعلان کرنا ہوا تو امانت داری کی گواہی لی ہے۔ بس مجھے جملہ کہنے دیجئے، حضور اکرم نے 2 اپنی صفتوں امانت داری اور صداقت کو الگ الگ موقعوں کے اوپر امت سے گواہی لے کر پیغام کی شکل میں پہنچا دیا۔ صداقت کی گواہی لے کے توحید کا پیغام پہنچایا، امانت داری کی گواہی لے کر ولایت کا پیغام پہنچایا۔ شاید اس امت کو یہی پیغام دینا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو زیادہ پریشان نہ ہونا، توحید کو ماننے والے کم ہو تو پریشان نہ ہونا، فکر مند نہ ہونا، ولایت کا انکار کرنے والے روئے زمین پہ ہوں تو زیادہ پریشان نہ ہونا۔ کیوں؟ کہا وجہ صرف ایک ہے، جہاں صداقت ہوتی ہے وہیں پر توحید کا اقرار ہوتا ہے، جہاں پر امانت داری ہوتی ہے وہیں پر ولایت کا اقرار ہوتا ہے۔ ایک دفعہ مل جل کے صلوات بھیج دیں۔ دلوں میں ولایت کو اگر قرار دینا ہے تو امانت داری کا اقرار کرنا ہوگا۔ دلوں میں اگر توحید کی شمع کو روشن کرنا ہے تو پھر صداقت کی شمع کو دل میں روشن کرنا ہوگا۔ میری گفتگو مکمل ہو گئی۔ حقیقت یہ ہے کہ عظیم رات ہے، وہ عظیم پیغمبر، وہ عظیم شخصیت، وہ عظیم ذات کہ جن پر کائنات نثار ہو جائے، ایسی عظیم ذات کی شب ولادت دعائیں قبول ہوتی ہیں، مناجات قبول ہوتی ہے۔ انسان اللہ کی بارگاہ میں آج گڑ گڑائے، اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرے، اللہ کی بارگاہ میں ہاتھوں کو اٹھا کر مانگے۔ سب سے عظیم رسول کا واسطہ دے کر کی جانے والی دعا ممکن نہیں ہے کہ اللہ رد کر دے۔ اس دعا کو آج کی شب اللہ کی بارگاہ میں ضرور پیش کیجیے، ضرور مانگیے۔ جس طرح سے اپنے آخری رسول کو اللہ نے رحمت للعالمین کہا ہے، اسی طرح سے رسول کے آخری جانشین کو بھی رحمت للعالمین کا لقب دیا ہے۔ تو جب آخری جانشین بھی رحمت للعالمین ہیں تو پھر ہم سب کو آج رحمت للعالمین کی آمد کی شب اپنے پروردگار سے آخری رحمت للعالمین کے ظہور کی دعا کرنی چاہیے۔ آئیے رب العزت کی بارگاہ میں ہاتھوں کو اٹھائیں، دعا کریں۔ الہی بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا والسر المستودع فیہا، پروردگار آج ہمارے رسول کی شب ولادت ہے، تیری بارگاہ میں عیدی کی شکل میں ہم دعا کرتے ہیں، ہمارے آخری امام جانشین پیغمبر کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو حضرت کی بارگاہ میں مبارکباد پیش کرنے کی توفیق اور سعادت عطا فرما، ہمارے آقا اور مولا کی دعاؤں میں ہم سب کو شامل فرما، اور اس روئے زمین کو امام کے ظہور کے ذریعے سے عدل و انصاف کو بھر دے، امام کے ظہور کے ذریعے سے لوگوں کے دلوں کو سکون اور اطمینان عطا فرما۔ پروردگار جو مؤمنین پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مؤمنین حاجتیں دعائیں لے کے تیری بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں ان سب کی حاجتوں دعاؤں کو قبول فرما، ہم سب کو آخری نبی کے حقیقی پیروی کرنے والوں میں قرار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ آپ سبھی کی خدمت میں ایک دفعہ پھر سے رسالت مآب کی ولادت باسعادت کی مناسبت سے دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔
اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم.